الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد قال الله عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وقال إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم عليهم. معزز و مکرم اہل دین، اہل اسلام، اہل ایمان، اس وقت آپ لوگوں کے حوالے جس پیغام کو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ دین حق اور دین حنیف کا ایک بنیادی مسئلہ ہے. آج چونکہ فتنہ اور بربریت کا دور ہے، نفسانیات اور خواہشات کی پیروی انسان کی فطرت بن چکی ہے. تخیلاتی دنیا کے اندر اس وقت انسان کا رہن سہن ہو رہا ہے. مادیت پرستی اور مغرب کی تقلید اور مغربی ممالک کی زندگی کو اپنی کامیابی سمجھنا، ان کے طریقہ کار کو اپنی زندگی کے اندر بروئے کار لانا، اس وقت انسانیت اور اس وقت عالم دنیا کے اندر رہنے والے انسان اس مصیبت کے شکار ہو چکے ہیں. بالخصوص کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کامیابی اس انسان کے مقدر میں ہے جو رب کو راضی کر گیا. ترقی اس انسان کے مقدر میں ہے جو حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دین کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے میں بٹھایا اور سینے میں سجایا اور اس دین کے تقاضوں کو پورا کر کے اس دنیا سے روانہ ہوا. یہ انسان کامیاب اور کامران ہے. چند دنوں سے احباب نے ایک مسئلے سے متعلق بہت زیادہ کچھ پوچھا، تو خیال ہوا کہ کیوں نہ ہم امت کو اس مسئلے سے متعلق کسی درجے میں باخبر کرے کہ آج کل کا دور چونکہ فتن و فسادات کا ہے، بربریت کا ہے، اور آج کے دور کے بارے میں چونکہ قربت قیامت کا دور چل رہا ہے، میرے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنی مبارک حیات طیبہ میں فرما گئے کہ قیامت سے پہلے نہ جانے کتنے فتنے تسلسل کے ساتھ کتنے فتنے رونما ہوتے جائیں گے. بلکہ
صاحب مشکات نے کتاب الفتن کے اندر ان روایات کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ امت کا غم لے کر، امت کا خیال کر کے اور امت کی فکر لے کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بات فرما کے چلے گئے کہ صحابہ جو بلا واسطہ سامنے تھی اور امت جو سامنے ان کے بعد آنے والے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں بالواسطہ، امت کو یہ خطاب کیا کہ صحابہ اور اہل ایمان، فتنوں کا تسلسل اس قدر ہوگا کہ جیسے ایک انسان جو عورت ایک مالا جو پہنتی ہے اس کے اندر جو دانے یکے بعد دیگرے لگے ہوئے رہتے ہیں، جس تسلسل کے ساتھ ان کو پرویا جاتا ہے، جب اچانک اس کی لڑی ٹوٹ جاتی ہے اور تسلسل کے ساتھ وہ دانے یکے بعد دیگرے گرتے چلے جاتے ہیں، جن کا سنبھالنا اور جن کا ایک دم اکٹھا کرنا ایک انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر میں تھے، امت کے غم میں تھے، جیسے کہ احادیث کے اندر یہ بھی فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت امت کی فکر لاحق ہوا کرتی تھی، ہر وقت امت کے حق میں حضور بڑے غم زدہ ہوا کرتے تھے کہ میری امت کا کیا ہونے والا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ دور چل رہا ہے کہ فتنوں کا دور ہے، بربریت کا دور ہے میرے دوستو۔ ایک طرف جو غیر برادری طاقتیں ہیں، ایک طرف وہ لوگ جو برسر پیکار دن دہاڑے اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں، جن کو اسلام سے بڑا بیر ہے، اسلام اور مسلمانوں سے بڑی دشمنی اور بڑی نفرت ہے، وہ نہ اس دھرتی پر اسلام کو برداشت کرتے ہیں، نہ اسلام کو اپنانے والوں کو دیکھنا برداشت کرتے ہیں۔ لیکن میرے رب نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، او کما کہ یہ کافر لوگ اس جستجو میں رہتے ہیں کہ اسلام کے اس چراغ کو ہم کسی طور سے بجھا دے، لیکن میرے دوستو، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھ سکتا ہے؟ جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ اسلام کو رہنا ہے اور تب تک رہنا ہے، بلکہ دنیا تب تک رہے گی جب تک اسلام ہے۔ جس دن مسلمان آخری جو اللہ کا نام لیوا ہو، اس کائنات کا آخری مسلمان جو ہوگا، اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، جس دن وہ چلا جاوے اس دن اس کائنات کا وہ آخری دن ہوگا۔ تو غیر طاقتیں جو ہے مسلمانوں کو مٹانے کے جو در پہ ہیں، یہ بس مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ نہیں بلکہ کائنات کو مٹنے کی دعوت پہ در پہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اور آگے جن تک یہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے اور پہنچنے جا رہا ہے، اللہ کرے وہ لوگ اس بات سے باخبر ہو جائیں اور اس بات کو بھرپور انداز میں سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہم امت کو کون سا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہماری اپنی نہیں ہے، یہ میرے نبی فرما کے چلے گئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اس وقت جو خارجی فتنے ہیں وہ مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں، مسلمانوں کے املاک اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کو برباد کرنے کے در پہ ہیں، لیکن جب وہ اپنے ہتھیارات سے لیس ہو کر بھی مسلمانوں کو مٹا نہ سکے تو انہوں نے داخلی فتنہ شروع کر دیا۔ انہوں نے منافقین کا ایک گروہ تیار کیا جو بظاہر مسلمانوں کا لباس اوڑھ کر، ان کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان دکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ انہی کافروں کے زیر سائے پلنے والے ہوتے ہیں، انہی کا ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی پالیسیوں کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے احکامات اور ان کے امور کو، ان کے مشن کو کامیاب کرنے کے ارادے اور عزم میں ہوتے ہیں۔ اور یہ داخلی فتنہ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔
تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو فرما کے چلے گئے بددیانتی کا دور آنے والا ہے، جھوٹ کا دور آنے والا ہے، اور فتن و فسادات کا دور آنے والا ہے، دیانت ختم ہونے والی ہے، سچائی کا دور ختم ہونے والا ہے۔ اس دور کے اندر آپ کو کیسے دین پہ چلنا اور کیسے دین پہ ڈٹنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی احادیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے۔ یہ مختصر تمہید میں نے اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اس وقت بہت سارے دوستوں نے ہمیں فون پہ بھی بتایا کہ کئی ایسے علاقے ہیں اور جو دیہاتوں کے واسطے سے ہے، اور کئی علاقے جو قصبوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہاں کے شہری لوگ جو ہے باشندے جو ہیں، کئی ایسے طلبہ طالبات جو یونیورسٹی کے اندر زیر تعلیم ہیں، اور کئی ایسے اساتذہ جو کالجوں کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر مرجع تعلیم پڑھایا کرتے ہیں، ان کا نظریہ اور ذہن یہ بن چکا ہے العیاذ باللہ کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان ان کا وجود ایک افسانہ ہے، یہ ایک خیالی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ میرے دوستو، حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے ان علامات کو بیان کیا جو قیامت سے پہلے ہونے والی ہے، لیکن کچھ علامتیں وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے بعد ہی جن کا ہونا اور واقع ہونا شروع ہو گیا۔ ان علامات کو علامت صغرا کہتے ہیں، یا ان علامات کو علامت بعیدہ کہتے ہیں، لیکن کچھ علامتیں جو مضبوط قسم کی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بہترین سبق دیا کہ قیامت کے بالکل قریب زمانے کے اندر ان جیسے علامتوں کا جو پایا جانا، ان جیسے امور کا پایا جانا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ ان علامات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت حضرت مہدی رضوان کے پیدا ہونے اور ان کے خروج اور ان کے وجود اطہر کے پائے جانے کو قرار دیا کہ حضرت مہدی رضوان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وجود اطہر، ان کا نام، ان کا کام، ان کی شکل و صورت، ان کی ہر نشست و برخاست کو اللہ کے نبی نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تاکہ امت اس انسان کے پانے کے وقت کسی درجے میں گمراہ نہ ہونے پائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود مہدی کو قرب قیامت کی علامات میں شمار کیا ہے۔ دوستو، اگر میری بات ہوتی تو اس کو دھتکارا جاتا، اگر کسی چھوٹے بڑے کی بات ہوتی تو اس کو جھٹلایا جاتا، لیکن یہ بات میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ اس کائنات کے لاڈلے اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مبارک بات ہے جس کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے نبی جو بولے، میرے نبی جو کرے، یہ بغیر حکم خدا اور بغیر اذن خدا کے نہیں ہوا کرتا ہے۔ جو بھی بولے وہ اللہ کی وحی ہوگی، جو بھی حضور کریں وہ اللہ کی وحی ہوگی۔ تو ہمیں اس اصول کے اعتبار سے اس بات کو بڑی سنجیدگی سے لینا ہوگا کہ وجود مہدی کو بہت ہی زیادہ تعلق ہے دین کے ساتھ، بہت ہی زیادہ تعلق ہے نبوت کے جو ہے حقوق میں سے ہیں، اور نبوت کے تبلیغ کے اعتبار سے، شریعت کے حق ادائیگی کے اعتبار سے وجود مہدیت ایک مستقل حصہ ہے شریعت کا۔ میرے دوستو، آج کائنات کے اندر اس حوالے سے مسلمانوں کے اندر 3 گروہ پائے جاتے ہیں، 3 جماعتیں پائی جاتی ہے۔ ایک وہ گروہ ہے، ایک وہ جماعت ہے جو ہے تو کلمہ پڑھنے والی، جن کا دعویٰ ہے تو اسلام کا، جن کا دعویٰ ہے تو ایمان کا، جن کا دعویٰ ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں۔ ان لوگوں نے
وجود مہدیت حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر رکھا ہے کہ جن احادیث کے اندر حضرت مہدی رضوان کا تذکرہ آیا ہے وہ سب روایات من گڑت ہے، ان روایات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا جن روایات نے امام مہدی کے وجود کو بتلایا ہے وہ سب افسانے کی حیثیت رکھتی ہے، ان کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے نہیں۔ جب ان روایات کی کوئی حیثیت ہے نہیں، لہذا امام مہدی کا تصور جو ہے یہ افسانے سے خالی نہیں۔ ایک طبقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ وجود مہدیت کو ماننے اور ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے صحیح احادیث کو نظر انداز اور صرف نظر کر کے جھوٹی احادیث کا سہارا لیا ہے، غلط قسم کی احادیث کا سہارا لیا ہے، جن کو یہود و نصارہ نے بیان کیا ہے، جن کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے، جن کو جھوٹے لوگوں نے بیان کیا ہے۔ ان روایات کا سہارا لے کر انہوں نے وجود مہدیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان ان کا وجود اطہر کوئی افسانہ بھی نہیں، لیکن اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ ان کے وجود اطہر کو جھوٹی روایتوں سے ثابت کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس مسئلے سے متعلق ہے، جن احادیث کے اندر میرے نبی نے امام مہدی علیہ رضوان کے وجود کو بیان کیا ہے اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اتنا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان کے دور کے اندر جو انسان اور لوگ موجود ہوں گے ان کو پہچاننے میں ذرہ برابر بھی دقت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے، ایک بہت بڑا کرم ہے کہ حضور نے اس طریقے سے امت کے سامنے حضرت مہدی رضوان سے متعلق تفصیلات کو رکھا ہے تاکہ اس وقت کے مسلمانوں کو کسی قسم کا شبہ نہ ہونے پائے۔ اسی لیے یہاں پہ ایک نقطہ عرض کرتا چلا جاؤں، ہر دور کے اندر فتنہ پرور اور فساد پرور لوگ آئے ہیں، جھوٹے قسم کے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا ہے، بعض جھوٹے آئے ہیں جنہوں نے نبوت کا باقاعدہ دعویٰ کیا ہے، بعض جھوٹے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ نہ جانے یہ امت کن فتنوں کے اندر گری پڑی ہے، لیکن دوستو جو دین کا سہارا لیتا ہے، جو دین کو اپنانے کی فکر میں ہوتا ہے، اللہ اس کشتی کو کبھی بھنور میں نہیں پھنساتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ کے رہتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے، جہاں تک باطل نظریات کا تعلق ہے ان کے بارے میں ہم آگے چل کر اس کی مزید تفصیل بتائیں گے کہ امام مہدی کے وجود کے اعتبار سے آج کل امت کے اندر بہت سارے کلمہ پڑھنے والے وہ حضرت مہدی رضوان کے حوالے سے بہت سارے اعتراض کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کالج و یونیورسٹی کے اندر پڑھے لکھے طبقے جو ہے جن سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہے وہ اس مصیبت میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ اسکالرز جو میڈیا کے ذریعے سے امت کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے نظریات کو چونکہ لوگ سنتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں، ان کی باتوں کو پڑھتے اور یاد رکھتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ گمراہی دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، اور اس فتنے اور اس گمراہی میں اکثر شکار جو ہونے جا رہے ہیں وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے طلبہ طالبات اور پڑھانے والے اساتذہ حضرات ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا آگے چل کر یہ بات تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ فی الحال تو اتنا ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ مہدی کے بارے میں مسلمانوں کا کیا نظریہ رہنا چاہیے۔ جہاں تک مسلک اہل سنت والجماعت سے وابستہ اور دین حق سے وابستہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے اور عقیدہ ہے، وہ یہ کہ حضرت مہدی رضوان خلفائے راشدین کی طرح ایک خلیفہ راشد ہوں گے۔ وہ کوئی نبی نہیں ہوں گے، وہ رسول نہیں ہوں گے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہوں گے، وہ کوئی جنات کی جنس سے نہیں ہوں گے، جنسن وہ انسان ہیں، ایک کامل ولی کی حیثیت سے آئیں گے، اس امت کے خلیفے کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے
وہ اتباع تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کریں گے اور اسی سچے دین کی دعوت امت کو دیتے رہیں گے، لیکن اس امت کے خلیفہ ہوں گے، اپنی مہدیت کا دعویٰ بھی نہیں کریں گے، اپنی مہدیت اور اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، اور اپنی مہدیت کی طرف امت کو دعوت بھی نہیں دیں گے، نہ مہدیت کا دعویٰ کریں گے اور نہ مہدیت کی دعوت دیں گے، نہ مہدیت کے مدعی ہوں گے اور نہ مہدیت کی دعوت کو پیش کریں گے، لیکن اس زمانے کے علماء، اس زمانے کے کتب و ابدال ان کو پہچان جائیں گے کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان ہے۔ اس کی مزید تفاصیل احادیث کے اندر آ رہی ہے، جن احادیث کو اختصاراً آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کسی الجھن کے شکار نہ ہونے پائیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو مہدی رضوان کے حوالے سے مختصر سی بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کی ہے، تو وہ یہی ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا وجود یہ ثابت شدہ ہے، اور اس کا انکار کرنا گمراہی اور ضلالت سے خالی نہیں۔ ایسے افراد جو اس کے انکار اور ان کے وجود کے انکار اور نہ ہونے کی دعوت امت کو دیتے رہتے ہیں، ان لوگوں سے ہم ادباً درخواست کرتے ہیں آپ اپنے نظریے پر نظر ثانی فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مہدی رضوان رضی اللہ تعالی عنہ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نازل ہونے سے پہلے حضرت امام مہدی کی ولادت ہوگی، ان کی پیدائش ہوگی، اور اس کے بعد کچھ مدت گزرنے کے بعد، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آسمان سے سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک نزول ہوگا، وہ آسمان سے اتریں گے، اور اس وقت مسلمان حضرت عیسیٰ کو پہچان کر فرمائیں گے، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن نے بیان کیا، احادیث کے اندر حضرت عیسیٰ کا اترنا اور آسمان پہ جانا ثابت ہے، ان کا آسمان پہ زندہ اور حیات ہونا ثابت ہے۔ تو مسلمان چونکہ قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لہذا اس عقیدے کے پیش نظر حضرت عیسیٰ کو مسلمان لوگ پہچانیں گے، تو ان سے درخواست کریں گے کہ آپ نماز پڑھا لیجئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام انکار کریں گے کہ یہ اعزاز اللہ نے اس امت کو بخشا ہے، لہذا اس وقت حضرت مہدی رضوان پہلی امامت کرائیں گے اور نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد جتنی نمازیں پڑھانی ہوگی وہ سب کی سب نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام امت کو پڑھاتے رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت مہدی رضوان کا انتقال ہوگا، جس طریقے سے انسانوں کا انتقال ہوتا ہے اس خلیفہ راشد کا بھی انتقال ہوگا۔ یہ تھی مسئلے کی وضاحت حضرت مہدی رضوان، مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے۔ جہاں تک بات ہے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، احادیث کے اندر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بعض لوگ انکار پہ آئے تو گمراہ، بعض ثابت کرنے پہ آئے لیکن جھوٹ فریب کا سہارا لے کر، یہ لوگ اس حوالے سے، اس ارتکاب کے حوالے سے یہ لوگ بھی صحیح فکر پہ اور اعتدال پہ نہیں ہیں، لیکن مسلک اہل سنت والجماعت جو اعتدال اور امت وسط ہے اور بیچ والے راستے پہ چلنے والے ہیں، انہوں نے پہلے لوگوں کی تردید کر کے کہا کہ تم اپنے نظرے میں غلط ہو، امام مہدی کا وجود برحق ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں، اور دوسرے لوگوں کو نصیحت کی کہ جب صحیح احادیث اور حسن قسم کی احادیث جن کی سند صحیح، جن کا متن صحیح، بہت ساری روایات کتب احادیث میں موجود ہے، ان صحیح احادیث اور حسن روایات اور احادیث کے ہوتے ہوئے تمہیں جھوٹی احادیث اور من گڑت احادیث کا سہارا لینے کی کون سی ضرورت پیش آئی تھی، لہذا اس ارتکاب کی وجہ سے وہ بھی اس حوالے سے ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی رضوان کے حوالے سے امت کو بتلایا، امام ابو داؤد سجستانی علیہ رحمہ، ابو داؤد کے اندر انہوں نے ایک عنوان اور ایک کتاب لکھی ہے، کتاب المہدی، اس کے اندر حدیث نمبر 4284 کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے،
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ. حضور نے امت کو بتلایا کہ مہدی کا وجود یقیناً ہے، اور مہدی کوئی عام انسان نہیں ہوگے بلکہ وہ میرے آل بیت سے ہوں گے. اس کا رشتہ مجھ سے جڑتا ہوگا، وہ میرے خاندان سے وابستہ ہوں گے، وہ میرے خاندان کے ایک چشم و چراغ ہوں گے. من ولد فاطمہ، حضرت سیدہ اہل الجنہ، جنت کے خواتین کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے نسل اور ان کی اولاد سے حضرت مہدی رضوان ہوں گے. اس کا مطلب جو مہدی آنے والے ہیں اس امت کے اندر، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، میرے خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ ہوں گے. لہذا میرے دوستو، امت مسلمہ سے درخواست کی جاتی ہے کہ میرے نبی نے کیسے کھول کھول کے مسئلے کو بیان کیا تاکہ امت کسی شبہ کے اندر نہ پڑے. آگے چل کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے کی اپنی ترمذی جامع ترمذی کے اندر اس حدیث کو بیان کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث 2230 نمبر ہے اس حدیث کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما کے گئے، لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یوات اسمی. عرب پہ ایک انسان حکومت کرے گا، بادشاہیت کرے گا، حاکم وقت ہوگا، اگرچہ اس دنیا کا ایک ہی دن باقی ہو. یہ دنیا تب تک ختم نہیں ہو سکتی ہے جب تک عالم عرب پر میرے آل بیت کا ایک وہ انسان حاکم بنے گا، بادشاہ بنے گا، خلیفہ بنے گا، جس انسان کا نام میرے نام پہ ہوگا. یعنی حضور فرماتے ہیں وہ آل بیت کا میرا اپنا چشم و چراغ، وہ میرے آل بیت سے وابستہ ہوگا، میرے خاندان سے وابستہ ہوگا، میری لاڈلی فاطمہ کے خاندان سے وابستہ ہوگا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی ان کا نام محمد ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان مقدس کا شجرہ بیان کیا، اور دوسرے حدیث ترمذی میں ان کا مبارک نام بھی بیان کیا. آگے چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی ابو داود نے اپنی سنن داود کے اندر، سنن ابی داود کے اندر حدیث نمبر 4283، علی مرتضی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما کے چلے گئے، لو لم یبق من الدہر الا یوم لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی یملؤها عدلا کما ملئت جورا. اس دنیا کا اگر ایک ہی دن باقی رہے، لیکن میرے آل بیت سے ایک انسان ہوگا، ایک آدمی ہوگا جو عالم عرب پر، اس دنیا پر حکومت کریں گے، وہ بادشاہ رہیں گے، اور وہ اس عالم دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ کریں گے اور اس جگہ عدل و انصاف قائم ہوگا. لیکن یہ بات بھی نہیں کہا جا سکتی ہے کہ من کل الوجوہ ظلم و زیادتی ختم ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی محنت کی بدولت پورے عالم میں دین پھیلا، لیکن حضور کے موجود ہوتے ہوئے بھی بہت سارے علاقے دنیا کے اندر، بہت سارے علاقے جو کفر کے اندر تھے، جو گمراہی کے اندر تھے، جو خرافات کے اندر تھے. تو نبی کا جو امتی ہوگا، جو نبوت کے مقام پہ نہ ہو، رسالت کے مقام پہ نہ ہو، ان کے وقت میں ایسا ہونا یہ بھی مناسب نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ یہ ممکن ہو سکتا ہے ہمارے علم اور ہمارے مطالعے کے اعتبار سے. تو ہم یہی کہیں گے عدل آئے گا، انصاف آئے گا، ظلم و زیادتی ختم ہوگی. لیکن یہ بھی کرامت اس امام مہدی رضوان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوگی. آگے جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. یہ روایت ابو داود کے اندر 4282، اور اس حدیث کو علامہ ابن القیم الجوزی علیہ رحمہ نے المنار المنیف کے اندر بھی ذکر کیا ہے. اس حدیث کو تہذیب التہذیب کے اندر بیان کیا ہے. اس حدیث کو دوسرے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں بیان کیا، جیسے کہ
ابن تیمیہ الحرانی نے منہاج السنہ کے اندر، اور ایسے ہی اس حدیث کو بیان کیا ہے علامہ امام بغوی نے اور علماء محدثین نے، جو احادیث کی سند سے بحث کرتے ہیں انہوں نے اس کی سند کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ جیسے عالم عرب کے ایک عالم گزرے ہیں علامہ البانی ناصر الدین صاحب، انہوں نے مشکات کی تخریج کی ہے، تخریج و احادیث المشکات، اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ امام ابو داؤد نے اس پر سکوت کیا، امام بغوی نے بھی، اور امام منذری نے بھی اس پر سکوت اختیار کیا ہے، جو دلیل صحت ہوتی ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے کہ عالم عرب پر میرے آل بیت سے ایک آدمی حکومت کرے گا، وہ میرے نام پہ ہوگا، وہ میرے نام پہ ہوگا، وہ میرا ہم نام ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، وہ عدل سے کام لیں گے، وہ انصاف سے کام لیں گے، اس عالم دنیا سے ظلم و زیادتی بربریت کو ختم کر کے وہاں پر عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ اور اسی حدیث کو حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے، ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، 4285 حدیث نمبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سکھلانے کے لیے، ان پر واضح کرنے کے لیے کہ مہدی کا وجود کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا ایک مضبوط حصہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، المہدی منی، مہدی میرے خاندان سے ہوگا، اجل الجبہہ، ان کی جو پیشانی مبارک ہوگی وہ کشادہ ہوگی، وہ چوڑی ہوگی، اقن الانفی، ان کی مبارک ناک وہ ابری ہوئی ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما یملک 7 سنین۔ اس حدیث کے اندر 2-4 امور کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان، ان کی امارت کو بیان کیا گیا، ان کی خلافت کو بیان کیا گیا کہ وہ عالم عرب کے خلیفہ اور عادل اور حاکم بھی ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی مدت حکومت کو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ کم از کم 7 سال یا زیادہ سے زیادہ، دوسری احادیث گواہ ہے 9 سال۔ اس کی توجیہ دوسرے علماء نے، شاہ عبدالعزیز علیہ رحمہ نے فرمائی، پہلے جو 7 سال حکومت کے ہوں گے یہ ایسے ہی کسی ترتیب کے ساتھ نہیں چلیں گے، جسے عموماً نئے کام میں انسان غیر مرتب انداز میں کام چلاتا ہے، پھر 8واں سال کسی ترتیب